حضور کا ذکر، حضور کے پیارے صحابہ کا، اہل بیت کا ذکر نہ صرف قرآن حکیم میں ہے بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ کثرت رکوع و سجود سے وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور ان کی پیشانیوں پر شب بیداریوں کے نشان موجود ہیں، سجدوں کے اثرات، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر، چہروں پر شبینہ عبادتوں کے نشان موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کر دیا، جن کا ذکر ہم نے انجیل میں بھی کر دیا۔ ہر ایک دور تیرے دور کی گواہی دے، کسے مجال کسی اور کی گواہی دے، اسے نصیب نہ ہو آسمان کا سایہ تیرے سوا جو کسی اور کی گواہی دے۔ ہر دور حضور کا دور ہے، ہر عہد حضور کا عہد ہے، ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوتا رہا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کہتے تھے، جو پہلے انبیاء تھے، جو پہلے لوگ تھے۔ اب دیکھیں نا، اگر تورات میں ذکر ہے تو تورات جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو سنا رہے ہوں گے تو بنی اسرائیل نے پوچھا نہیں ہوگا یہ محمد کون ہے؟ پوچھا ہوگا یا نہیں پوچھا ہوگا؟ تو آپ نے حضور کا تعارف کرایا ہوگا یا نہیں کرایا ہوگا؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔